شكرا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. اللہ کا فضل ہے، ایک بار پھر رمضان ہے اور مجلس درس قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکت اور رحمت سے بھی مستفید فرمائے اور قرآن کی رحمت اور ہدایت سے بھی باغامند فرمائے. قرآن اور رمضان کا تعلق ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. قرآن حکیم اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آئیں گے، اور رمضان کا روزہ اور قرآن حکیم قرآن کریم کے ساتھ کیا ہوا انسان کا قیام، یہ دونوں انسان کی شفاعت کریں گے اللہ کے حضور. رمضان کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا. اور قرآن کہے گا کہ اللہ، مجھے سننے کے لیے دیر رات کو نیند قربان کرتا رہا. چنانچہ حدیث میں ہے وَيُشَفَّعَانِ، کہ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں شفاعتیں نصیب فرمائے. قرآن حکیم اللہ کا نازل کردہ کلام، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ شاہی فرمان ہے. یہ سن کر انسنی کرنے والی بات نہیں ہے، یہ کسی واعظ کا بات نہیں ہے، کسی خطیب کا خطبہ نہیں ہے کہ آپ سنیں نہ سنیں. اسی قرآن کے پڑھنے اور عمل کرنے پر ہماری دنیا کا مدار ہے، اور اسی کے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے پر ہماری آخرت کا مدار ہے. قرآن حکیم خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے یہ فیصلہ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو میری نازل کردہ ہدایت کی اتباع کرے گا لا يضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقى، اور وہ بدبخت نہیں ہوگا، بد نصیب نہیں ہوگا. دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بد نصیب نہیں ہوگا. تو دنیا میں کی بھی بھلائی، دنیا دار العمل ہے، اس میں بھلائی ہے کہ ہم راہ راست پر رہیں، اور آخرت کی بھلائی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام جنت پا لیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگانی کی کچھ حیثیت نہیں ہے. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کامیابی اور نامرادی کا مدار تو اس بات پر ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہوا.
اور اس کامیابی کا مدار قرآن پر ہے۔ حدیث میں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اس قرآن کو اپنا امام بنا لیا، جس نے اس قرآن کو اپنا امام بنا لیا، اپنا قائد بنا لیا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور جس نے قرآن کو پشت دے دی، اسے پسے پشت ڈالا، قرآن اسے دھکا دے کر جہنم میں گرا دیا۔ تو قرآن عام کلام نہیں ہے، اس لیے اسے ہمیشہ پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، لیکن رمضان میں اس کا خاص اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور ہم ہر درس کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام میں قرآن پڑھنے کے دو طریقے تھے۔ ایک تو تلاوت، اس میں جو کثرت تلاوت تھی اس میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت تھے جو روزانہ پڑھتے تھے، بہت تھے جو 3 دن میں پڑھتے تھے، بہت تھے جو 7 دن میں پڑھتے تھے، بہت تھے جو 10 دن میں پڑھتے تھے۔ تو یہ 30 اجزاء جو ہیں قرآن کے بنائے گئے، یہ تو اس لیے ہے کہ کسی مسلمان کے شایان نہیں ہے کہ کوئی مہینہ گزرے اور اس نے 30 پارے پڑھے نہ ہوں۔ تو تلاوت تو اس کثرت سے کرنی چاہیے، اور خاص طور پر رمضان میں ہمیں تو شاید یقین نہ آئے، سلف امت قرآن کے ساتھ رمضان میں کیسا شغف رکھتے تھے۔ صرف امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ رمضان میں 40 سے زیادہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، یعنی ایک تو روزانہ ویسے پڑھتے تھے، اور آخری عشرے میں ہر رات میں پڑھتے تھے، اور اس طرح ایک لوگوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس لیے ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ 41 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے رمضان میں۔ اور ہماری چونکہ ہمتیں جواب دے گئی ہیں، اس لیے ہم یقین ہی نہیں کرتے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں پاتا۔ جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جن کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ زبان کو اس طرح روان کرتا ہے کہ وہ بہت محدود وقت میں قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں وارد ہے نا کہ 3 دن سے کم قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی روٹین بنانا چاہے کہ روزانہ ہی قرآن ختم کرے گا، اس سے منع کیا گیا۔ البتہ جب موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو حج یا عمرے کے لیے گیا ہے، حرم میں بیٹھا ہے تو ایک مجلس میں پڑھ دے، اس سے کوئی بھی کبھی منع نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، بیت اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ تو یہ ان کا قرآن کے ساتھ شغف تھا۔ ایک تلاوت یہ ہے، اور دوسری تلاوت وہ تدبر کی تلاوت ہے۔ اسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ 15 برس میں پڑھی۔ وہ تدبر اور تفکر کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ تو ہم قرآن میں یعنی رمضان میں قرآن دونوں طرح پڑھیں، ایک تو کثرت تلاوت کریں اور ایک غور کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ مفہوم سمجھتے ہوئے۔ تو جس طرح ہم اجتماعی طور پر قرآن سنتے ہیں، تو اس مجلس میں ہم ہر ماہ رمضان میں ایک سورت کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان سال کی سورت ہے سورہ الفاتر، اور سورہ فاتر یہ سورہ سبا جس کا درس آپ نے گزشتہ برس سنا، سورہ سبا اور سورہ یاسین کے درمیان یہ سورت ہے۔ اور قرآن کی ترتیب میں اس کا نمبر 35واں ہے۔ تو سورہ سبا اور سورہ یاسین کے درمیان یہ سورت، یہ ان سورتوں کے اس مجموعے سے تعلق رکھتی ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی کلمہ الحمدللہ سے ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی صورتوں کے کچھ مجموعے ہیں، ہر مجموعے کی خاص شان ہے۔ کچھ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، کچھ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی برکت یعنی تبارک الذی سے شروع ہوتے ہیں،
اور قرآن کی 5 صورتیں ہیں جو کلمہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ الانعام، سورہ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاتح. تو یہ گویا کہ الحمد کے ساتھ شروع ہونے والی 5 صورتوں میں سے یہ 5ویں صورت ہے، آخری صورت ہے گویا اس مجموعے کی. اور ویسے تو ہر مجموعے کی اپنی شان ہے، لیکن جو الحمد کا مجموعہ ہے نا، ان تمام صورتوں کی اپنی شان ہے. سورہ فاتحہ اسے تو القرآن کہا جاتا ہے. سورہ الکہف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ جو جمعے کے دن پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے دل میں نور پیدا کر دیا جاتا ہے. اور سورہ الانعام اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا، نعمتوں کا ذکر کیا. سورہ الکہف بھی اسی طرح، اور سورہ سبا آپ سن چکے کہ وہ اگرچہ صورتوں میں اس طرح موضوعات کو بانٹا نہیں گیا کہ یہ اس یعنی خاص موضوع کو یہ ٹچ کرتی ہے یا بیان کرتی ہے. سورہ سبا میں موت کے بعد اٹھنے کا ذکر تھا، اور اس صورت میں تفصیل کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر قدرتوں کے ساتھ اپنی توحید کے بیان کے ساتھ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بیان کے ساتھ، اور وحی کی حقیقت کے بیان کے ساتھ، پھر دوبارہ اٹھنے کے حق ہونے کے بیان کے بعد یہ بیان فرمایا کہ دوبارہ اٹھنے کے بعد انسانوں کی حالت کیا ہوگی. جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی آپ تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح والعیاذ باللہ جو دوسرے بدبخت ہیں ان کا انجام بھی کیا ہے، وہ اس کے پر بھی یہاں روشنی ڈالی گئی ہے. تو سورت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. الحمدللہ تنہا اتنا بڑا کلمہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رأس الشکر ہے، یعنی یہ ایسا کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے. اور یہ لام متناہی ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ حمد پر جب اللہ الف لام لگ جائے تو اس کا مطلب ہے جو چیز جسے حمد کہا جاتا ہے وہ سب کی سب اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی خوبی پر کی جاتی ہے، اور ذاتی خوبی اللہ کے سوا کسی کی ہے ہی نہیں. باقی جس کے بعد جو کمال ہے سب کا سب دیا ہوا ہے اللہ رب العزت والجلال کا. اگر کسی کا وجود ہے تو اللہ کا دیا ہوا، اگر کسی کے پاس کوئی جمال ہے تو اللہ کا دیا ہوا، اگر کمال ہے تو اللہ کا دیا ہوا، رسولوں کی رسالت ہے تو اللہ کی دی ہوئی، فرشتوں کو اگر مقامات حاصل ہیں تو سب کے سب اللہ کے عطا کیے ہوئے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے پاس کوئی اپنا ذاتی کمال ہو، اس لیے اللہ کے سوا کسی کی حمد ہوتی ہی نہیں ہے. الحمدللہ. اور ساتھ ہی اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی حمد ہے جو ہم انسان کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کیا اس میں وہ مخلوق جس کا ہمیں پتہ ہے، وہ مخلوق جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، حملہ عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتوں سے لے کر پاتال زمین کی پاتال میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں تک سب کے سب اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ تعریف، وہ تسبیح، وہ حمد جو فرشتے کرتے ہیں، جو انسان کرتے ہیں، جو حیوان کرتے ہیں، جو درخت کرتے ہیں، جو نباتات کرتے ہیں، جو جمادات کرتے ہیں، سب کے سب اللہ کے لیے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ حمد جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی، اور وہ حمد جو ہم نہیں کر پاتے وہ بھی سب اللہ ہے.
کچھ تعریفیں ہیں، کچھ حمد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، اور کچھ وہ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، ہاں یہ میرا ہی مقام ہے، فرمایا فانطلق، میں چلوں گا یہاں تک کہ عرش عظیم کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا، اور فرمایا کہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اب نہیں آتی۔ اسی وقت اللہ سے کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی حمد کا طریقہ قرآن میں سکھا دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کی زبان پر کلمہ شکر آ جائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی انسان کو نعمت عطا ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے الحمدللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے تو الحمدللہ کہنے کی توفیق یہ ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ نعمت بنتی ہی اس وقت ہے، نعمت اسی وقت ہے جب اس پر انسان الحمدللہ کہنے کی توفیق پالے۔ اگر نعمت پر الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں تو وہ نعمت تو نہیں، وہ تو نعمت ہے، وہ تو سزا ہے۔ نعمت اسی وقت نعمت ہے جب ہم اس پر الحمدللہ کہیں۔ تو سورت کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض یعنی جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ عربی زبان میں خالق کے لیے یا بنانے والے کے لیے، موجد کے لیے بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ ایک موجد بھی لفظ ہے، خالق بھی لفظ ہے، بارئ بھی لفظ ہے، اسی طرح بدیع بھی لفظ ہے اور فاطر بھی لفظ ہے۔ ہم ان تمام الفاظ میں ایک ہی معنی کرتے ہیں۔ خالق کا معنی بھی بنانے والا کرتے ہیں، بارئ کا معنی بنانے والا ہی کرتے ہیں، بدیع کا معنی بنانے۔ تو تمام الفاظ کے لیے ہماری زبان میں الگ الگ الفاظ نہیں ہیں، جبکہ ان میں سے ایک ایک لفظ الگ سے معنی رکھتا ہے۔ تو خالق یہ لفظ ہے خلق سے، اور خلق یہ پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ خلق اور خلق اس کا معنی ہے پھاڑنا، گویا کہ پردہ عدم کو پھاڑ کر ایک چیز کو وجود عطا کرنے والا وہ خالق ہے۔ اور بارئ کا معنی ہوتا ہے سنوارنا، جیسے وہ یعنی کاریگر ہے جب لکڑی کو کوئی چیز بناتا ہے تو فالتو چیزیں جب اتارتا ہے تو فالتو چیزیں اتار کر اس کو برابر کرنا، یہ تبرئہ ہے۔ تو سنوارنا اس میں یہ بارئ میں معنی آتا ہے۔ تو فاطر کا معنی یہ ہے کہ پہلے سے کوئی مادہ موجود نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا کہ مٹی موجود ہے، جیسے وہ شاعر نے کہا نا تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو خاک آفریدی ایاغ آفریدم، کہ تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنا لیا، تو نے مٹی بنائی میں نے مٹی کا پیالہ بنا لیا۔ تو فاطر کا معنی یہ ہے کہ پہلے سے کوئی شے موجود نہ تھی، یہ نہیں کہ کسی کو اس کو ڈھال دیا، ڈھالا نہیں ہے، بلکہ اسے وجود عطا کیا ہے۔ آسمانوں کا کوئی مادہ نہیں تھا، پانی کا کوئی مادہ نہیں تھا، پہلے سے کوئی چیز ہو۔ فاطر السماوات والارض، پہلے سے کوئی نقشہ ہو اس پر چیز بنا لی، اسے تخلیق نہیں کہتے، اسے فطر نہیں کہیں گے۔ فطر یہ ہے کہ پہلے سے کچھ نہیں تھا۔ فاطر السماوات والارض، آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لے آیا، اور اسی طرح زمین، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا پہلے سے کوئی مادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو اس نے رسول بنایا۔ فرشتوں کو، اور فرشتے کتنی بڑی مخلوق ہیں؟
فرمایا جاعل الملائکۃ رسولا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغامبر بنایا ہے، اس سے اس کی سلطنت کا اندازہ لگاؤ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آسمان ایک وجود رکھتا ہے اور اسی طرح فرشتے بھی باقاعدہ وجود رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں وہ، اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے کہ جس طرح زمین میں بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے، آسمان پر البیت المعمور ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا، قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اس قدر یہ مخلوق ہے کثیر تعداد میں، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اسی لیے قرآن میں ہے سورہ الاعراف میں کہ اگر یہ لوگ اللہ کی تسبیح کرنے سے گریزاں بھی ہوں، اللہ کی عبادت کرنے سے انکاری بھی ہو جائیں، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایسی مخلوق بھی ہے جو اس کی تسبیح کرتے ہوئے نہ تھکتی ہے نہ اکتاتی ہے، کیونکہ تو سانس ہی سبحان اللہ و بحمدہ ہے، وہ تو ہر سانس میں سبحان اللہ و الحمدللہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، ان کے پر ہیں، مثنی وثلاث ورباع، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 اور مثنی کا مطلب ہے 2 یعنی 1 2 ایک طرف 2 ایک طرف، ثلاثہ کا معنی 3 ایک طرف 3 ایک طرف، رباع یعنی 4 وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کسی کو وجود میں جس قدر زیادہ کرتے۔ حدیث میں ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، ان کی اصل صورت میں 3 مرتبہ دیکھا ہے، اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ المدثر جب نازل ہوئی، آسمان و زمین کے درمیان دیکھا، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی میں اصل شکل میں دیکھا۔ فرمایا کہ اس کے 600 پر تھے، اور ایک پر اتنا ہے کہ مشرق سے مغرب تک ایک پر بنتا ہے، تو اس کا وجود کتنا بڑا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اتنے عظیم الشان فرشتے وہ اس کے پیغامبر ہیں، اور وہ رسالت کیا ہے ان کی، اس کا بیان انشاءاللہ کل کریں گے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔